بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا وقهر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فضيلة مآب علماء کرام، قراء کرام، اللہ کے سب تکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہماری رشتے ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس قرآن کی روشنی میں امت کی تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے ارفع اور اسمى اور اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا، مولا کریم نے ان ہستیوں کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا، بلکہ ان کے ایمان کو مومنوں کے ایمان و اسلام کے لیے مقیاس اور میزان قرار دے دیا۔ کون سے اصول و ضوابط تھے جن کی روشنی میں انہوں نے تربیت پائی اور وہ مثالی بنے؟ ان میں ایک اصول یہ تھا کہ اللہ عز و جلال کی رحمت کے بعد ان ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے نوازا تھا۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کے معانی میں استعمال ہوتا ہے یہ مبارک کلمہ جس کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ہوا ہے، اور یہ حکمت کن کو نصیب ہوتی ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو حکمت سے محروم رہتے ہیں؟ میں بڑے ہی اختصار سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بس میری ادب سے گزارش یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی مجالس کا تقدس ہوا کرتا ہے، تو جو میرے محترم اور معزز بھائی چل پھر رہے ہیں وہ سکون سے کسی جگہ بیٹھ جائیں، اور یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ صحابہ کرام کے سامنے جب قرآن و حکمت کی بات کی جاتی کأن علی رؤوسہم الطیر، وہ اس طرح انہماک سے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ تو آئیے، حکمت کہتے ہیں دانش کو، دانائی کو، عقل مندی کو۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي
فی الوقت الذی ینبغی، وہ کام جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح کیا جائے، اسی کیفیت میں اس کو ادا کیا جائے، اور جس وقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وقت میں ہی کیا جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ کل کلام وافق الحق فهو حکمت، ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو اسے کہتے ہیں یہ حکمت و دانائی کی بات ہے۔ بلکہ ابو بکر ابن درائی کہا کرتے تھے کل کلمت وعظتک وزجرتک ودعتك الى مكرمه او نهتك عن قبیح، ہر وہ کلمہ جو آپ کو خیر کی دعوت دے، برائی سے ڈانٹ دے، تعریف والی چیزوں کی طرف بلائے اور قبیح امور سے روک دے، اس کو حکمت و دانائی کا کلمہ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حکمت کے 5 معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن آج سوء اتفاق یہ ہے کہ کسی نے برائی بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں چھوڑا جی حکمت تھی اس لیے ایسا کیا۔ پہلے سب میں نماز پڑھیں گے، بیٹے بیٹی کی شادی پہ نوجوان فائرنگ کرتے ہیں اور منچلے نوجوان رقص کرتے ہیں، اور یہ کہتا ہے حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ حکمت برائی کا نام نہیں ہے، حکمت گناہ کو سینے سے لگانے کا نام نہیں ہے۔ اس کے استعمالات وہی ہونے چاہیے جس کو قرآن میں تذکرہ ہے۔ حکمت کا معنی ہے اصابت الرأی، صحیح ترین رائے کو اختیار کرنا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ صحیح ترین رائے کو اختیار کرنا یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن جس کو اللہ ذو جلال عطا کر دے گویا کہ اللہ ذو جلال نے خیر کثیر کو اس کے دامن میں جمع کر دیا ہے۔ حکمت سے مراد الفہم العمیق، گہری فہم، اس کو حکمت بولتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو گہری فہم عطا کی تھی۔ جب بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان دنیا سے جا رہے ہیں مجھے بھی کچھ بتا دیں، کہا بیٹا لکھو گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن بیٹا وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کر لینا۔ کہاں جائے گا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کہاں جائے گا؟ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی گناہ کرنا جتنی تمہارے جسم میں سزا سہنے کی طاقت موجود ہے۔ حکمت سے مراد جہاں گہری فہم ہے، صحیح ترین رائے ہے، وہاں حکمت سے مراد وہ بات ہے جس سے انسان کی عقل کا زاویہ درست ہوتا ہے۔ حکمت بالغہ فما تغنی النظر۔ اللہ ذو جلال
جس نے حکمت کو اتارا ہے ایسی بات جس سے خشیت پیدا ہوتی ہے. بلک گانے سننے سے خشیت پیدا ہوتی ہے. الغناء یمت النفاق، گانا تو انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتا ہے. تو یہ کیسے حکمت ہوتی؟ آج اس مبارک لفظ کو مظلوم بنا دیا گیا. ہر برا برائی کرتے وقت لیبل لگاتا ہے بس حکمت سے چلنا چاہیے. نہیں میرے معزز، حکمت اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو. حکمت کا ایک چوتھا معنی ہے سنت. اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں کس طرح اپنے نبی کی حکایت کرتے ہوئے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا کریم گھر تو بنا دیا تیرے حکم سے، ایک تو اس کو قبول فرما لے، دوسرا ایک ایسی ہستی کو بھجوا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بھی تعلیم دی، اور حکمت و دانائی اور دانش سب سے بڑی وہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، جس کو سنت کہتے ہیں. حکمت کے ایک پانچویں معنی ہے نبوت. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. داؤد علیہ السلام کو ہم نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، اور کیا کمال کی گفتگو کا انداز بھی دیا. تو یہ یاد رہنا چاہیے صرف وہی بات حکمت ہوگی، یہ صحیح ترین بات ہوگی جو گہری فہم پر مشتمل ہوگی، جس کو سننے سے خشیت الہی پیدا ہو، جس پر سنت اور حدیث کی چھاپ ہو. وہ بات جو انبیاء و رسل کی زندگیوں کو واضح کرنے والی ہے. اللہ عز و جلال ایسی حکمت ہر ایک کو نصیب فرمائے. سلیمان بن عبد الملک جب پوچھتے ہیں پوچھنے والے سے یا ابا حازم ای الناس اکیس، روئے زمین میں بسنے والے انسانوں میں سب سے زیرک کون ہے، عقل مند کون ہے؟ کہا بتا دوں؟ مسکرا کے کہتے ہیں پوچھا تو اسی لیے تھا. قال من تعلم الحکمہ وعلمہ الناس. روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو حکمت و دانائی کو سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لا حسد الا فی اثنتین. پوری کائنات میں دو ہی لوگ قابل رشک ہیں. رجل آتاہ اللہ مالا فسلط على ہلکته فی الحق. مال تو ملا ہے اسے، لیکن اللہ جلالہ سے توفیق دیتے ہیں کہ مال کو دین کے سربلندی کے لیے ہر وقت لٹاتا ہی رہتا ہے. ورجل، اور دوسرا وہ شخص جو قابل رشک ہے، جس کو اللہ عز و جلال نے حکمت و دانائی سے نوازا. فهو يقضي بها ويعلمها. اس کے فیصلے حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. اس کے ڈیسیژنز اس پہ چھاپ ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کے فرامین کی ہوتی ہے. ويعلمها صرف اس کے فیصلے نہیں بلکہ اس کی زندگی کا تھیم یہ ہے کہ اس حکمت کو میں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. اس کی تعلیم اور تربیت میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے تو اہل قرآن کی صلاحیت کو متعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں ينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا
حزینا حکیما حلیما سکیتا وفی روایہ سکینا۔ اہل قرآن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرح ہر وقت کہا نہیں لگاتے، بلکہ ان کو اپنے گناہوں اور اپنی کمی اور کوتاہی پہ احساس ہوتا ہے، وہ رب کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں اور رویا کرتے ہیں، وہ غمگین رہتے ہیں کہ کل قیامت کو کیا بنے گا۔ حکمت و دانائی سے لبریز ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی بات بھی ہو ٹالرنس ان کے اندر کمال درجے کا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہی مسکراتے بکھیرتے ہیں ثمت لا یعنونی، یہ کسی اور کو اس نے کہا ہوگا، گالی دی ہے نا تو پھر کیا ہوگا، کون سا کان ٹوٹ کے گر گیا ہے۔ برداشت، حلم بردباری، اور پھر اہل قرآن وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں سکون ہے، ان کی گفتگو بھی لوگوں کے دلوں میں سکون ہی پیدا کرتی ہے۔ افراتفری، اچھل اگل کے کام کرنا یہ اہل قرآن کا کام نہیں ہے۔ پرسکون اگر ہستی دنیا میں ہو سکتی ہے وہ صرف اہل قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا۔ آپ دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھ سکے ہوں گے کہ کسی اہل قرآن نے سوسائڈ کیا ہو، خودکشی کی۔ کینیڈین، جاپنیز، امریکن، برٹش، ہر چیز ہونے کے باوجود سوسائڈ کرتے نظر آئیں گے، لیکن اہل قرآن آپ کو نظر نہیں آئے۔ بلکہ اگر میں ادب سے کہہ دوں، بڑے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز آپ کو بڑے بڑی روڈز پر لیٹتے نظر آئیں گے کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دیں، لیکن آپ کو کوئی اہل قرآن نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ طمانینت جس کے بارے میں سفیان کہا کرتے تھے واللہ لو علم الملوک ما فینا لجادلونا بالسوء۔ اللہ کی قسم اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلیجے میں اللہ نے سکون کتنا رکھا ہے تو تلواریں لے کے ہمارے پیچھے دوڑے، لیکن یاد رہنا چاہیے سکون ان کو پھر بھی نہیں ملے گا جب تک وہ قرآن سے نہیں جڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کو جو 4 دعائیں دی تھی ان میں ایک دعا حکمت کی تھی، اللہم علمہ القرآن، اللہ اس کو قرآن سکھا دے، اللہم علمہ التأویل، اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا۔ یہ 14 سالہ مفتی گفتگو کیا کرتے، 65 سالہ صحابہ ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ 2 مرتبہ آپ نے دعا دی اللہم علمہ الحکمہ، اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکمت و دانائی کی نعمت سے نواز دے۔ اور چوتھی دعا اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی گہری بصیرت عطا فرما۔ اسی لیے کسی نے سوال کیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، بِمَ أَدْرَكْتَ الْعِلْمِ، بہت چھوٹی عمر، صغر سنی میں اتنا بڑا علم کیسے ملا؟ مسکرا کے کہتے ہیں برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، وبدعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی دعا سے۔ اور تیسری بات بلسان سؤول وبقلب عقول، جس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرتا تھا، اور جو بات میں سن لیتا اس کو اپنے میموری کارڈ میں محفوظ کر لیتا، میں کبھی بھلاتا نہیں۔ اور جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں مولا کریم پڑھنے والے کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ کتنا پاکیزہ سینہ تھا عبداللہ ابن عباس کا۔ بارش ہوتی میں خوش ہوتا، لوگ پوچھتے آپ کی بھی کوئی زمین ہے؟ میں کہتا نہیں، مسلمانوں کی خوشی میری خوشی۔
کوئی عدل و انصاف کی بات کرتا، میں کہتا کثر اللہ من امثالی، اللہ ایسے اور پیدا کرے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا بھی کوئی کیس ہے کیا؟ میں کہتا نہیں، زمین پر عدل و انصاف کو عام ہونا مجھے بہت خوش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نعمت کی دعا کی، اللہ نے اس کو پھر کیسی عبداللہ ابن عباس کو حکمت سے نوازا۔ آج دنیا ان کی حکمت کی معترف ہے۔ آخری دو باتیں جس میں میں اپنی بات کو مکمل کروں، یہ حکمت کس کو نصیب ہوتی ہے، کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اخلاص والصدق مع اللہ۔ جب تک اخلاص نہیں ہے اور اللہ جلال کے ساتھ سچے دل کے ساتھ انسان نہیں جڑتا، حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے، ما اخلص عبد للہ 40 یوما الا انبت اللہ فی قلبہ الحکمت نباتا۔ 40 دن کو اپنی نیت کو خالص کر کے کام کرنا شروع کر دے، 40 دنوں کے بعد اللہ جلال اس کے دل میں حکمت کا پودا لگا دیتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، من اخلص للہ، جو اللہ جلال کے لیے اخلاص کو اختیار کرتا ہے، اورثہ اللہ الحکمہ، اللہ اسے حکمت وراثت کے طور پہ عطا کر دیتے۔ اور یحییٰ بن معاذ نے تو کمال کر دی یہ بات کہہ کر، من اشخص بقلبہ الی اللہ، جس شخص نے زبان سے نہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ جلال کی طرف توجہ کر لی، انفتحت ینابیع الحکمہ من قلبی وجرت علی لسانی، اللہ جلال اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں جو الفاظ بن کے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے۔ الاخلاص والصدق مع اللہ، جب تک اخلاص نہیں ہے، جب تک اللہ جلال کے ساتھ دل کی سچائی نہیں ہے، حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ حکمت کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ لقاہ اللہ الحکمہ عند کبر سنہ، جو جوانی میں خوبصورت عبادت کرتا ہے، زندگی کے آخری رمق تک اللہ جلال اسے حکمت کی نعمت سے سرفراز رکھتے ہیں۔ اپنی عبادت کو خوبصورت بنانا یہ حکمت کے حصول کا آسان ترین طریقہ ہے، اور شاید کہ آپ کے علم میں ہوگا ضرور، ہم سب کے سروں کی تاج علماء کرام نے بتایا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا لوگ نماز پڑھیں گے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاة، صحیح جامع کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 60 سال نماز پڑھے گا، لیکن قیامت کے دن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یا اللہ، ویش المشکلہ عندہ، کیا ہے اس کا مصیبت؟ ہو سکتا ہے کہ سوچے کہ اس نے وضو نہیں کیا ہوگا، ڈیفینیٹ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاة لمن لا وضوء له، اہل علم بیٹھے ہو سکتا ہے کہ سوچے اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، بلا شبہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے اور 60 سال سے مراد کیا ہے؟
مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء السبع سنین واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10 10 سال میں مار کے نماز پڑھانی چاہیے، 7 سال میں نماز کا حکم دینا چاہیے۔ اٹ مینز کہ عمر 70 سال 60 سال نماز پڑھی، ایک بھی نماز قبول نہیں۔ سبب کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع۔ اس نے رکوع مکمل کیا ہے تو سجدے مکمل نہیں کیے، سجدے ٹھیک کیے ہیں تو اس کے رکوع میں نقص اور خلل ہے۔ اللہ سے جلال ہمیں خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو دیکھا تھا خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے، دیکھا نماز سے فارغ ہوئے، کہا ادھر آؤ، جاؤ آج کے بعد آزاد ہو۔ لکھاری لکھتے ہیں کہ جس خوبصورت نماز نے دنیا میں غلامی سے آزادی دلوائی ہے، ایسی خوبصورت نماز جہنم سے بھی آزاد کروائے۔ ایک تیسرا طریقہ، اس سے آپ حکمت اور دانائی کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ طرد الهوى۔ ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے، لیکن کسی نے حکمت کی چابی حاصل کرنی ہے طرد الهوى، جب تک خواہشات کو توڑتا نہیں جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ہے، اس وقت تک اسے حکمت اور دانائی نصیب نہیں ہوتی۔ وَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ نَالَ عَدُوُّهُ غُنَاهُ، اور جو اپنی خواہشات میں بہ جاتا ہے اس کا دشمن ہر خواہش اس پہ پوری کر لیتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور وہ ہر ہتھ کنڈے میں کامیاب ہوتا ہے جو خواہش کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جلال نے فرمایا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ جتنے بھی علم پڑھ لے، جو خواہش کا غلام ہے، جو نفس کا مرید ہے، علم کے باوجود اللہ اسے گمراہی رکھتے ہیں۔ خواہشات سے بچنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے امام مجاہد ابن جبر فرمایا کرتے تھے، میں کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ اسلام کی نعمت کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے خواہشات کی غلامی سے بچایا ہے، میں اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ ایک چوتھا طریقہ جس سے آپ حکمت و دانائی والے بن سکتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة۔ جس شخص کو دیکھو کہ وہ اکثر خاموش رہتا ہے، وہ لوگوں سے دوڑتا ہے کہ میرا وقت نہ ضائع ہو، ذکر اور قرآن کی تلاوت میں کم ہو جائے، اس کے قریب ہو جایا کرو، یہ جب بھی بولے گا حکمت ہی بولے گا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ حکمت والے بن سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا وحکمته او حکمته بید ملک، ہر شخص کی حکمت و دانائی اللہ نے فرشتے کے ہاتھ میں رکھی۔ فَإِذَا تَوَاضَعَ، جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے، قِيلَ لِلْمَلَكِ ارفع حکمته، فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کو بلند کر دو، پھر وہ بات کرتا ہے، وہ دل میں اترتی ہے۔ وَإِذَا تَكَبَّرَ، اور اگر اس میں تکبر آ جائے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حِكْمَتَهُ، فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کو ختم کر دو اور پھینک دو، پھر وہ باتیں کرتا ہے، لوگ مذاق کرتے ہیں۔ اس کا ایک چھٹا طریقہ بھی ہے
جس سے آپ حکمت و دانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ احمد ابن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء۔ میں نے 50 سال عبادت کی لیکن میری عبادت میں لذت مجھے نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزیں کو چھوڑ نہیں دیا۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اقول الحق۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، میرے رب نے میری زبان پہ حق اور حکمت کو جاری کر دیا۔ تركت صحبة الفاسقين فوجدت صحبة الصالحين۔ میں نے فاسق اور فاجروں کی دوستی سے منہ موڑ لیا، اللہ نے مجھے نیک اور صالح دوست عطا کر دیا۔ تركت لذة الدنيا فوجدت لذة الآخرة۔ میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ جلال نے دنیا تو دی اخروی لذتوں سے آشنائی عطا کی۔ اللہ جلال ہم سب کو بھی حکمتوں سے نواز دے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ طریقے ہیں جس سے حکمت نہیں جا سکتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ویسی حکمت عطا کی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ عشری کو لکھ کے بھیجا تھا، ان الحکمہ لیست عن کبر سن ولکنہ عطاء ولکنہ عطاء یعطیہ اللہ من یشاء۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی عمر 40 سے 50-60 سال ہو تو تب وہ حکمت والا بنے گا، چھوٹی عمر میں مل سکتی ہے کیونکہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ تبنگری بدلس نہ مثالت نہ بمالست، بزرگی بعقلست نہ مثالت۔ سچ کہا نا، مال سے انسان امیر نہیں بنتا، دل سے بنتا ہے۔ ولیکن الغنا غنا النفس، مال زیادہ ہو تو سے امیر نہیں ہوتا، دل امیر ہونا چاہیے۔ بزرگی سالوں سے نہیں، بعض لوگوں کو اللہ نے گاڈ گفٹڈ بنایا ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں بھی اللہ جلال کی عنایات اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ جلال انہیں حکمت و دانائی سے نواز دیتے ہیں۔ آخری بات، کون ہے جو حکمت سے محروم رہتا ہے؟ جس کا قرآن سے تعلق نہیں، حدیث سے تعلق نہیں، کبھی حکمت کی بات نہیں کرے۔ حکمت کا منبع و مصدر بھی قرآن اور حدیث ہے۔ جس کو نصیب ہی نہیں قرآن و حدیث پڑھنا، وہ حکمت کی بات کیسے کرے گا؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ رحمت واسعہ کہا کرتے تھے، من جالس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ۔ جو بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے اسے حکمت سے نوازا نہیں جاتا، کیونکہ بدعتی انسان ان اللہ احتجب التوبہ احتجر التوبہ احتجز التوبہ، اللہ نے تو پردہ لٹکا دیا، رکاوٹ ڈال دی ہے۔ بدعتی جب تک بدعت کو نہیں چھوڑتا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو ہی اپنا ہم پیالہ اور ہم نوالا بنانا کہ بس یہ ٹھیک ہے، یہ کبھی حکمت و دانائی سے نوازا نہیں جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج میز بدل گئے، آج ہر دل عزیز ہونے کے چکر میں ایمان کی قربانیاں دینے کے لیے نوجوان تیار ہو گئے۔ سلف اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، دروازہ صرف کھلا رکھتے دعوت کا، توجیہ کا، ارشاد کا، امر بالمعروف کا، لیکن کبھی بھی قلبی محبتوں سے نوازا نہیں کرتے تھے کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو حجت نہیں سمجھتا اور کسی اور کی بات کو مقدم کرتا ہے، وہ ہم نوالا ہم پیالہ تو نہیں بن سکتا۔ لا حکمت لجاہل ولا لطائش۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جاہل کو بھی حکمت نہیں ملتی اور بہت جلد پیش میں آ جانے والا جلد باز کو بھی کبھی حکمت نہیں ملتی۔ اللہ ذو جلال سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو حکمت سے نواز دے۔
الہ العالمین جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو ایمان، صحت، عزت و برکت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ مال والے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ بے روزگار ہیں تو تونگر بنا دے، مقروض ہے تو غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے یہ پیارے بندے تیرے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، ان سب کو ان کے والدین اور اولادوں کے لیے جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اور یہ خوبصورت ادارہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہی الحکمہ ہے، مولا کریم پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کو اس حکمت کا اثر لینا اور اس کی پیکر بنا، اور یہاں سے نکلنے والے امت کے رہبر و رہنما بنے، اور جملہ منتظمین اور جملہ محسنین کو اللہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق دنیا اور آخرت میں عطاؤں سے نواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔